ابھی موجود نہیں ہیں، اور تقریباً 125 طلباء خدمات پر مصروف ہوتے تھے، اس لیے ہم اپنے یہاں نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود میں سب کو کہتا ہوں کہ دینی مدارس کو، دینی جامعات کو، مدارس کو، دینی فلاحی تنظیموں کو ترجیح دیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی سماجی فلاحی رفاہی تنظیم کو ترجیح دینا چاہتا ہے تو یہ ہر قربانی کرنے والے کا اپنا حق ہے، جبر نہیں ہونا چاہیے جیسے پہلے کبھی کراچی میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کراچی شہر آج جبر سے آزاد ہے، لوگ عبادت کرنے میں آزاد ہیں اور اپنی مالی عبادات کو اپنی مرضی کے مطابق دینی مقاصد کے لیے دینے میں آزاد ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگ عذرائے کرم خود جائیں اپنی کھال، قربانی کی کھال کو لے کر، اور اہل اور مستحق اداروں تک اس کو پہنچائیں۔ اسی طرح سے گزشتہ چند سالوں سے پتہ نہیں کوئی اجتماعی سازش ہے کہ قربانی کی کھالوں کی قیمتیں غیر معمولی طور پر انتہائی کم کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ قربانی کے کھالوں کے جمع کرنے پر جو مصارف آتے ہیں بمشکل یہ اس کو میٹ کرتے ہیں۔ لہذا جو حکومت کے ذمہ دار ادارے ہیں وہ یہ ہمیں کھوج لگا کر بتائیں کہ کاکٹیل تو نہیں بن گیا اتفاق رائے کر کے کہ بھائی لوگ مجبور ہیں دینے کے لیے، یہ پیرشبل آئٹم ہے تو جو مرضی ہے قیمت لگاؤ، ان کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، دیانتداری سے مارکیٹ ویلیو کے مطابق دینا چاہیے۔ اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی آن لائن آپ سے گفتگو کریں گے، پھر ہمارے مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب گفتگو کریں گے۔ یہ بتائیں کہ حکومت تو واضح اعلان کر چکی ہے کہ منڈیاں نہیں لگے گی کیونکہ کرونا کی وبا جو ہے وہ پھیلنے کا مزید خطرہ ہے، تو آپ لوگوں سے کن باتوں پر SOPs کے علاوہ کیا منڈیوں پر بھی اتفاق ہوا ہے؟ یہ اس سب پر اتفاق ہو گیا ہے، اور حکومت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ منڈیاں لگیں گی، صرف یہ ہے کہ شہر کے اندر منڈیاں نہ لگیں بلکہ شہر کے باہر لگیں، تاکہ اس کے بد اثرات جو ہیں اس سے ہماری شہری آبادیاں محفوظ رہیں اور کوئی وائرس پھیلنے کا خطرہ نہ ہو۔ اب کوئی چیز اختلافی نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ باتیں ہیں جس پر ہمارا اتفاق ہے، اور یہ اس وقت جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے یہ سندھ کے تناظر میں نہیں ہے بلکہ یہ پورے پاکستان کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جا رہی ہے۔ کچھ دن پہلے وفاقی وزیر مذہبی امور اور وفاقی وزیر داخلہ نے ویڈیو لنک پر رابطہ کرنا چاہا، لیکن چونکہ رابطے کا طریقہ کار بہت پور تھا اور کنیکشن بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا، لہٰذا وہ بات مکمل اس طرح ہو نہیں پائی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی۔ یہاں یہ جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ آن لائن کی باتیں کرتے ہیں ان کے علم میں یہ آنا چاہیے کہ اگر وفاقی وزیر ویڈیو لنک پر ایک اجلاس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو پورے ملک سے یہ تقاضا کرنا کہ وہ ہر چیز آن لائن کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال سندھ سیکریٹریٹ کے اندر ہماری یہ میٹنگ تھی، اس کے بعد پھر صوبائی وزراء جن میں ناصر حسین شاہ صاحب ہیں اور سعید غنی صاحب ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ کئی ہماری نشستیں ہوئیں جن میں مفتی منیب الرحمان صاحب شامل تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب شامل تھے، اور یہ SOPs جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں یہ علماء کی تیار کردہ ہیں، اور ان تمام SOPs سے سندھ گورنمنٹ نے اتفاق کیا ہے۔ میں اس حوالے سے وفاقی وزیر مذہبی امور اور وفاقی وزیر داخلہ صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا
کہ آپ کو اب تک اپنی ایس او پیز جاری کر دینی چاہیے تھیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایس او پیز کا شور بہت ہے، لیکن اس میں حکومت کی فعالیت نظر نہیں آ رہی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، مساجد کے حوالے سے رمضان سے پہلے ہم فکر مند تھے، لیکن جب علماء کی طرف سے اور تمام مکاتب فکر کی طرف سے جب ایس او پیز تیار ہوئیں تو ان ایس او پیز کو صدر صاحب نے چند اضافات کے ساتھ پورے ملک کے لیے جاری کیا، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان مساجد کی ایس او پیز کا یہ اثر تھا کہ پوری دنیا کی مساجد نے پاکستان کے علماء کی مساجد اور رمضان کے حوالے سے ایس او پیز کی تائید کی اور اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ حرمین میں مکہ مکرمہ میں اور مسجد نبوی کے اندر بھی اسی پر عمل ہوا۔ اس کے بعد تعلیمی اداروں کی بات تھی، وفاقی وزیر تعلیم کو اور وزارت تعلیم کو بہت واضح طور پر ایس او پیز تعلیم کے حوالے سے تیار کرنی چاہیے تھی۔ ہم مختلف مکاتب فکر کے افراد نے برٹش منسٹری آف ایجوکیشن کی ایس او پیز کو سامنے رکھا، یونیسیف کی جو گائیڈ لائن تھی دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کے لیے ان کو اپنے سامنے رکھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO ان کی طرف سے جو ہدایات تھی ان کو اپنے سامنے رکھا، اور لاہور میں جب وزیر تعلیم وفاقی وزیر تعلیم کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، ہم نے انہیں پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے لیے ایس او پیز پیش کی ہیں۔ اس کے بعد وفاقی وزارت تعلیم نے ہم سے دوبارہ ایس او پیز مانگی ہیں، ہم نے وہ بھی ان کو دوبارہ بھیج دی ہیں، اور آج جب کہ قربانی کا عمل سامنے آ رہا ہے اور حکومت کی صورتحال کسی طور پر واضح نہیں ہے، ایک طرف وفاقی حکومت ہے، عمران خان اپنی تمام تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کے ساتھ کورونا وائرس کے ساتھ جینا سیکھیے، اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ قوم کی رہنمائی کے لیے جس طرح کی ایس او پیز ہمارے حالات کے ساتھ ان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ قابل عمل ہوں، وہ چیز نہیں ہے۔ محسوس ایسا ہو رہا ہے جیسے اس سلسلے کے اندر جس ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے وہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو آج کہنا چاہتا ہوں، ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مساجد کے لیے ایس او پیز بنی، علماء نے بنائی، تمام مکاتب فکر کے علماء، تعلیمی اداروں کے لیے دینی مدارس کے لیے ایس او پیز بنی، علماء نے بنائی، تمام مکاتب فکر کے علماء، اور آج یہ ایس او پیز آپ کے سامنے ہیں جو قربانی کے حوالے سے بنائی گئی ہیں۔ سندھ گورنمنٹ جس میں ناصر حسین شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب اس میں ہمارے ساتھ متفق ہیں، الحمدللہ یہ بھی تمام مکاتب فکر کے علماء نے بالاتفاق بنائی۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قربانی انشاءاللہ ہوگی، احتیاط کے ساتھ ہوگی۔ یاد رکھیے، جب ہم کسی چیز کے کرنے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ مساجد کو کھولنے کی بات ہو، چاہے وہ تعلیم کی بات ہو، چاہے وہ قربانی کی بات ہو، ہم اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کو اور ایس او پیز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کے عوام ہمارے عوام ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں، میں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا مفاد ہمارے سامنے نہیں ہے جس میں بحیثیت قوم پاکستان کے عوام کو نظر انداز کر کر کوئی ایس او پیز ہم بنا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مجھے آپ اجازت دیجئے، میرا سوال ہے، مساجد کے لیے ہم نے ایس او پیز بنائی، کیا کسی گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، کوئی ایک ماسک ہمیں فراہم کیا گیا مساجد کے لیے؟ کوئی ایک سینیٹائزر کی چھوٹی سی بوتل ہمیں فراہم کی گئی؟ کہاں ہیں حکومتی ادارے؟ آج اگر ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان ایس او پیز پر عمل کرانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو وہ فراہم کرے،
مساجد کے اندر سینیٹائزر رکھوائے جائیں، مساجد کے اندر ماسک رکھوائے جائیں، عوام پر ہر چیز کا بوجھ ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے، جبکہ حکومت ایک بڑی تعداد کے اندر بڑے اماؤنٹ کی شکل میں ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے۔ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ آج وینٹیلیٹر پر ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ان کی موت کا مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جس طرح سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس انتظامات کے اندر جس کا ذکر ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا ہے، صفائی کا معاملہ ہے، چیزوں کو دیکھنے کا معاملہ ہے، اس کو بہتر انداز سے کیا جائے۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد کہ فوری طور پر منڈیوں کے معاملے کو طے کیا جائے۔ جانور منڈیوں میں جو آتے ہیں اس کے پیچھے ایک لمبا تسلسل ہے۔ جن لوگوں نے جانور پالے ہیں، جو ان جانوروں کو یہاں منڈی میں لے کر آئے ہیں، جو وہاں منڈی میں لوگ موجود ہیں، ان سے وہ ٹول کے نام پر پیسے لے رہے ہیں، عوام وہاں پر جا کر جانور خرید رہے ہیں، ان تمام کا ایک تسلسل ہے۔ اور مجھے اپنے دیہات میں رہنے والے ان لوگوں کو جو جانور پال رہے ہیں، آج وہ ایک امید پر کچھ اپنے لیے امید رکھتے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا فوری طور پر منڈیوں کے حوالے سے واضح فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس میں ان لوگوں کی رعایت رکھنی چاہیے جو لوگ وہاں پر جانور لے کر آئے ہیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے کل اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، مزید لاک ڈاؤن کو انہوں نے مسترد کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس میں وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو اس سے براہ راست متاثر ہیں، ان کا اعتماد اس میں حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ جو اجتماع آج ہوا ہے جس میں ناصر حسین شاہ نے اور سعید غنی صاحب نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ان ایس او پیز پر اتفاق کیا ہے، یہ ایک اچھی ابتدا اور اچھا آغاز ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز جن کا تعلق چیمبر آف کامرس سے ہو، جن کا تعلق انڈسٹری سے ہو، جن کا تعلق عام لیبر لوگوں کے ساتھ ہو، اس کے اندر حکومت کو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ ہم پہلے بھی اس ملک کے معاملات کے اندر پیچھے نہیں تھے، اور آئندہ بھی ہمارا جو طرز عمل اور فیصلوں کا معاملہ ہوگا اس کے اندر بھی ہم حکومت کے مفاد کو سامنے رکھ کر چلیں گے۔ حضرت کی بات سن لیجیے۔ ایک اہم مسئلہ جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے، میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ گورنمنٹ اسلام آباد میں ایک مندر تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ حکومت جو ریاست مدینہ کی دعوے دار ہے، کیا ریاست مدینہ کا لوگو لگا کر، ریاست مدینہ کا ٹائٹل لگا کر بت کدے بنائے جائیں گے؟ اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اقدام کو فوراً واپس لیں۔ ہم جو بھی غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے طریقے پر عبادت کر سکتے ہیں، وہ اپنی زمین پر جہاں ان کی آبادی ہو اپنی مرضی سے اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، لیکن اسلام کی 1450 سالہ تاریخ یا اس سے زیادہ تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ مسلم حکومت نے بت کدہ بنایا ہو۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ مسلمانوں کی جذبات کی پاسداری کرے۔ ہمارے مولانا عادل خان صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد کے لیے ایس او پی ہم نے بنائی، قربانی کے لیے ہم نے بنائی، تعلیمی اداروں کے لیے ہم نے بنائی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کے ایک وزیر ہیں شیخ رشید صاحب، تو آپ کو تو پتہ، وہ کہتے ہیں ستو پی کر سو جاتے ہیں، تو شاید ستو پی کر سو گئے ہیں کہتے ہیں۔ تو
تو اس لیے وہ سوئے رہے انشاءاللہ تعالی ملک کے مفاد میں، اپنے عوام کے مفاد میں جو بھی اچھا کام ہوگا وہ ہم کرتے رہیں گے، اور حکومت کوئی اچھا کام کرے گی تو اس کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، اور غلط کام کو پر ٹوکتے رہیں گے، روکتے رہیں گے۔ ایک سوال ہے کہ ریاست مدینہ کی اصلاح جو ہے وہ زیادہ استعمال کی جاتی ہے، ریاست مدینہ کی اصلاح زیادہ استعمال کی جاتی ہے حکمرانوں کی طرف سے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، ہاں ان کے عمل جو ہے اس کو آپ اس تناظر میں کس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ریاست مدینہ کی اصطلاح استعمال کرنا بڑی جسارت ہے۔ آپ اسلامی فلاحی ریاست کی بات کریں۔ بس دعا کر لیتے ہیں، یہ موضوعات الگ ہیں، تفصیل ہے، پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ شکریہ آپ حضرات کا بہت۔